الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضلا الحمد للہ الذی کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ہم آج ایک نئی سٹوری لے کر آئے ہیں اور جن کا صبر تو بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے، ان کی زندگی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو سورہ انبیاء کی پہلے ایک آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اگرچہ یہ آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جب ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا، دعا کیا، اپنے پروردگار سے مناجات کیا کہ اے اللہ انی مسنی الضر، اے اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، اور وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحمان و رحیم ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو ایک طرف میں پریشانی میں ہوں اور دوسری طرف تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک سلیقہ ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے بیماری ہے اور یہ ہے وہ ہے، ایک جملے میں قرآن نے سمیٹ دیا۔ وہ کیا کہے کہ اے اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندے۔ اب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے۔ آپ ایک تھوڑی سی بائیوگرافی ہم بات کرتے ہیں۔ جناب ایوب جو ہے، جناب اسحاق جو جناب ابراہیم کے علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے، ان کے پوتے تھے، یعنی انبیاء کی خاندان سے ہے اور جناب اسحاق کے پوتے تھے۔ اور یہ مشہور ہے، اس مشہور کے خلاف جناب یوسف کی بیٹی نہیں ان سے بیاہی تھی، بلکہ جناب یوسف کی پوتی اور افرائیم بن یوسف کی بیٹی رحمہ سے جناب ایوب کی شادی ہوئی تھی۔ خداوند عالم نے ان کو نبوت عطا کی، اپنے میسج کے لیے، اپنے پیغام کے لیے چنا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کرتے ہوئے ان کے اوپر، اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ان کے اوپر، ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ یعنی آپ جو اس دنیا کی زینت سمجھی جاتی ہے، وہ ساری چیز ان کے پاس ہے۔ بڑے بڑے فارم ہاؤس اور بڑے بڑے گوٹ فارم، اور دوسری طرف جو ہے ان کے پاس پاور کس کا؟ مین پاور انسانوں کا۔ ان کے پاس 12 بیٹے یا 10 بیٹے تھے۔ تو ایک طرف مین پاور بھی ہے، خود نبی ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو دولت یا اس طرح کی چیز جب پاور آتی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کا نبی اور اللہ کے بہترین بندوں میں سے ایک ہے۔ تو جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی تھی ان کا اتنا ہی شکر بڑھتا جاتا تھا، اور اللہ ان کے جاہ و جلال میں بھی اسی طرح اضافہ کرتا جاتا تھا۔ اور ہمارے پاس یہ ہے کہ جناب ایوب ان نعمتوں کے شکر کے لیے مسلسل کوششیں کرتے تھے۔ مثلا کیا آپ سوچیں کہ بھئی کیا مسلسل اس شکر کے لیے کوشش کرتے تھے؟ تو اس شکر کے لیے کوشش کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے گھر میں دعوت پر بلاتے تھے یتیموں کو، فقیر جو شہر کے تھے، ان کے گاؤں کے تھے، ان سب کو اپنے دسترخوان پر بلا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ یہ ہے اس نعمت کا شکریہ۔ اسی لیے آج ہمارے اور آپ کے ذہن میں کہ شکر للہ کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔
میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے سننے والوں، وہ شکرن تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جیسی نعمت ہو اس کا اسی طرح حق ادا کر دیں، یہی شکریہ ہے اللہ کا۔ اللہ ورنہ ہرگز ہم سے نہیں کہتا کہ تسبیح پڑھو شکرانے کی۔ پھر ایک طرف سے یہ تھا کہ جو بھی غریب فقیر ملتا تھا، یتیم ملتا تھا، اس کو اپنے دسترخوان پہ دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ دوسری طرف ایک بہت اچھے ان کے اندر صفت تھی، اپنے تمام رشتہ داروں کی لگاتار خبر گیری کرتے تھے، لگاتار ان کے حالات کی جستجو کرتے تھے۔ کوئی نہیں ہے جو فقیر ہو، کوئی نہیں ہے جو پریشان حال ہو، کوئی نہیں ہے جو کسی مسئلے میں گرفتار ہو۔ تو یہ جو ہے ان کے شکر کرنے کا طریقہ ہے کہ جب اللہ نے انہیں یہ ساری نعمتیں دی تو اس کے شکرانے کے لیے بے حد جدوجہد اور کوشش کرتے تھے۔ اب ایک ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے کہ جس زمانے میں شیطان کو چوتھے آسمان تک جانے کی پرمیشن تھی، آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا کہ اس کو چوتھے آسمان سے بھگا دیا گیا، اور اب جب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو اللہ شہاب ثاقب کی بارش کر دیتا ہے اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اچھا، جب شیطان چوتھے آسمان پہ جاتا تھا تو وہاں فرشتوں کی بات سن کر آ کر یہاں دنیا میں آگ لگا دیتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد کرواتا ہے۔ اچھا، فرشتے غیب کی باتیں بتا دیتے، یہ آ کر ایسے ہی لوگوں کو لڑا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند کیا، لیکن جب وہ جاتا تھا اس زمانے میں، جب جناب ایوب، تو اس زمانے میں اس کو پرمیشن دی جانے کی، اور اب جب دیکھا کہ مسلسل اللہ جناب ایوب کے رتبے کو بلند کر رہا ہے، ان کی جاہ و جلال کو، ان کی عظمت کو، ان کی نعمتوں کو، تو جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کو، وہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ اس نے سنا مجھے ایوب کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے جاہ و جلال میں اتنا جو اضافہ کر رہا ہے وہ رک جائے۔ اب ادھر وہ شکر کے ذریعے سے مرتبے پہ مرتبے حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے جاہ و جلال کا، ان کی عظمت کا، ان کے مرتبے کا چرچا ہونے لگا فرشتوں میں۔ ہر فرشتہ ان کے اس شکر کا جو ہے بخان کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے زبان پر کہ ہاں اللہ کا بندہ ایسا ہونا چاہیے جیسے جناب ایوب ہے۔ اب اس سے سوچا ہم کیا کریں شیطان نے کہ یہ ان کا مرتبہ جو ہے جو بڑھ رہا ہے وہ رک جائے، اور وہ جو ہے اچھے بندے سے ان کو ہم ان کی زندگی میں کچھ ایسی مشکل لا دیں کہ جس سے ان کا مرتبہ بڑھنا رک جائے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آپ جو اپنے اس بندے ایوب کا اتنا شکر دیکھ رہے ہیں، اتنا شکر دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ اللہ آپ نے بے شمار نعمتیں انہیں دی۔ کون سی چیز کی ان کے اندر کمی ہے؟ اولاد ڈھیر ساری دی، مین پاور ڈھیر سارا دیا، دولت ڈھیر ساری دی، نبوت دیا، یہ دیا، تو اب ایسا بندہ تو شکرگزار ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں کون سی فضیلت ہے؟ میں تو اس وقت مانوں، میں تو اس وقت جانوں کہ ایوب جو ہے صابر بندے ہیں جب تو یہ نعمتیں پر مسلط مجھے کر دے، اور مجھے مسلط کر دے ان کی نعمتوں پر، ان کی اولاد پر، پھر میں دیکھوں کہ وہ کیسے شکر کرتے ہیں اور کیسے جو ہے اتنی جو ہے بلند مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ جان لیجئے کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جس خوبصورتی سے، جس انداز سے جانتا ہے، شاید کوئی نہیں جانتا دنیا۔ یہ بہرحال ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ تو اس نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے اس بات کا اختیار دے دیتا ہوں کہ تو ان کی دولت پہ مسلط ہو جائے اور ان کی اولاد پر بھی مسلط ہو جائے۔ چل میں تجھے یہ پاور دے دیتا ہوں، لیکن پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ ایوب ہمارے ان بندوں میں سے ہیں جو بڑے ثابت قدم اور بڑے
ان کا ایمان محکم ہے اور ان کے اوپر کسی کی تیری دال گلنے والی نہیں ہے۔ بہرحال تو کہہ رہا ہے تو میں تجھے یہ اختیار دے دیتا ہوں۔ شیطان زمین پر آیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک ہی دن میں ان کے سارے اموال کو سارے فارم ہاؤس کے اوپر ایک سیل آ گیا اور سیل میں ساری تباہ و برباد ہو گئی، اور ایک چھت کے نیچے ان کے بچے تھے، وہ چھت گرا دیا اور سب کے سب مر گئے۔ جب جناب ایوب کو خبر لگی کہ میرے اولاد بھی ختم ہو گئی اور میرا مال بھی ختم ہو گیا، بہرحال وہ نبی ہے، تو انہوں نے اس کے بجائے کہ شکوہ شکایت کرتے بیٹھ کے کہ اللہ کیا ہوا فریاد کرتے روتے، انہوں نے شکر میں اضافہ کر دیا۔ اور دیکھیے ہمارے وہاں یہ بڑا جملہ اچھا موجود ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جب تک تو نے اہل سمجھا ہمیں بچے دیے، اور جب تیری مرضی ہوئی تم نے بلا لیا، ہم تیرے شکر گزار۔ یہ مرتبہ شکر آپ سوچئے۔ تو جناب ایوب بہرحال نبی تو ان کو پتا ہے کہ یہ ساری چیز دینے والا، ایک ایک ذرہ میرے وجود میں ایک ایک بال اس کا دیا ہوا اس کا احسان ہے، تو اس کی مرضی ہے، جب تک دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ جو میرے یہ بہت سیکھنے کی بات ہے کہ نعمتیں مل جائے تو بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، چھن جائے تو بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ ہے توحید کا مرتبہ، توحید کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ اب جب شکر میں اضافہ کر دیا انہوں نے، اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عبادت میں پہلے سے زیادہ جو ہے شوق اور جو ہے ہمت سے لگ گئے، جڑ گئے، تو شیطان نے دیکھا کہ ہماری تو دال ہی نہیں کری، ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ بالکل جو ہے بلبلا جائیں گے، درد سے کرا اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، لیکن یہاں تو ایسا ہو گیا کہ وہ تو اللہ کی حمد و ثنا اور زیادہ بچانے لگے۔ اور جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے ابھی یہ صبر کر رہے ہیں، لیکن اگر اے اللہ تھوڑی اور تو سختی کر دے تو پھر جو ہے ان کے صبر کا حقیقی پتہ، ان کے شکر کا حقیقی مزہ پتہ چلے۔ ایسے تھوڑی پتہ چلے، ابھی تو خالی میں نے مال لیا ہے اور ابھی اولاد لیا ہے، لیکن اے اللہ اگر اور بھی ان کی جو دولت ہے اور ان کے جو متعلقین ہیں اس پر مسلط کر دے تو ان کے صبر کا پیمانہ پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے چلو تمہیں وہ بھی اختیار دیا، اور اس نے آ کر وہ سب بھی کر دیا، بھیڑیں ختم کر دی ان کے متعلقین کو۔ اور تو اب تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ بھی تباہ ہو گیا اور جناب ایوب کو پتا چلا، تو اس کے بجائے کہ ناراض ہوتے، اس کے بجائے کہ کوڑنے لگتے، اس کے بجائے کہ وہ پریشان ہوتے، کوئی پریشانی کوئی بے چینی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ تھوڑا اور شکر میں اضافہ کرتی کہ اللہ تو ہی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، تو ہی ان کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تو ہی نجات دیتا ہے۔ اور جب یہ مرحلے پہ شیطان نے دیکھا کہ یہاں تو سب کچھ چلا گیا، اب ایوب کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان کی ایک بیوی کے اور خود کے، تو اب تو دیکھا کہ ان کے شکل میں اور اضافہ ہوا، تو اس کو لگا میں تو ہار گیا، میں تو جو پلان لے کر آیا تھا اس میں تو بیچارہ ہو گیا، اور میرا آخری داؤ بھی کام نہیں کیا۔ تو اس نے کہا اے اللہ ایک چیز اور کر دے، بس ایک چیز اور کر دے تو دیکھ تو ایوب کا صبر پتہ چلتا ہے کتنا ہے۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ وہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے اور ایوب کو کر دوں، تاکہ تو ہمارے اس بندے کا شکریہ اور صبر کے مرتبے کو دیکھ سکے۔ اس نے کہا اے اللہ سب کچھ تو ٹھیک ہے میں نے لے لیا، لیکن ابھی بھی تو تندرست خوبصورت صحت و سلامتی کے ساتھ ہے، اور بیوی بھی موجود ہے، تو نے کیا پریشانی؟ ٹھیک ہے چلے گئے تو وہ تو مزے میں ہے نا، ان کی اہلیہ ہے وہ ہے، اب ان کی زندگی تو ٹھیک ہی ہے،
اب اگر انہیں بیمار کر دے اور یہ صحت ان سے لے لے تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے صابر ہیں اور کتنے بڑے شاکر ہیں تیری بارگاہ. ایسے تو نہیں پتہ چلنے والا. اللہ نے کہا چلو تمہارا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں پہلے سے بتاتا ہوں میرا ایوب صابر بھی اور شاکر دونوں ہے. میں نے یوں ہی اس کو اپنی نبوت کے لیے نہیں چنا. اب جناب ایوب بیمار ہو گئے اور مریض ہو گئے. اللہ نے ان سے صحت کی نعمت چھین لی اور تندرستی کے آثار جو جناب ایوب میں تھے دھیرے دھیرے ختم ہو گئے اور بیماری آ گئی تاکہ ان کے صبر کو اور دیکھ سکے. شیطان اللہ کی بارگاہ میں بتانا چاہتا تھا کہ نہیں تیرا بندہ یہ مخلص نہیں ہے. اللہ نے ان کو طرح طرح کی اس مرض میں مبتلا کیا اور ایک طرف سے فقیری، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، اولاد اور مال سب چاہ چکا ہے، دوسری طرف سے جسم بھی بیمار. اب جناب ایوب کے اوپر یقیناً یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، لیکن ہے تو نبی خدا. آپ دیکھو اس کی بصیرت، اس کا ویژن کیا ہوتا ہے، آپ یہ چیز اندازہ لگا سکتے. اب جس قوم میں جناب ایوب بھیجے گئے تھے اس قوم کے بدتمیز لوگ، حتیٰ اس میں نے دیکھا کہ ایک شریف آدمی کو لے کر کچھ اوباش قسم کے لوگ جناب ایوب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے اے ایوب معاذ اللہ بتائیے آپ نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اور آپ بتائیے ہمیں تاکہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ہم یہ کام نہ کریں تاکہ ہم بھی آپ کی طرح بلاؤں میں گرفتار نہ ہو. دیکھیے تانا نہ جو ہے نا، تانا جو بیٹا بچوں ہمارے جو تانا ہے نا، ہمارے حدیث میں کسی کو پنشمنٹ کر دینا کہ تانا نہیں دینا بار بار. اب جب قوم کا تانا سنا تو جناب ایوب نے شہر چھوڑ دیا اور شہر سے باہر جنگل میں گئے اور ایک کٹیا بنا کے رہنے لگے. اب کسی سے آنا جانا نہیں ہے اور رابطہ، اور ایک جگہ پر بیابان میں اب سوائے ایک بیوی جو جناب یوسف کی پوتی رحمہ تھی، وہی جو ہے وفاداری انہوں نے کیا. اس کو کہتے ہیں واقعی ایک بیوی اس طرح کی ہو، سب چھوڑ دیا انہوں نے، سب کچھ لٹ گیا لیکن وہ بیوی وفادار تھی. قرآن کہتا وفادار. حتیٰ آپ سورہ سعد کی آیتیں پڑھیے 41 سے 45 تک، آپ ان کے بارے میں اللہ نے یہ تک بیان کیا ہے کہ وہ ہماری رحمت کا ایک پیکر تھی. جس طرح ہم رحمان رحیم ہیں اس طرح وہ رحمان تھی، ان کی رحیم تھی، ان کے اوپر محبت اور شفقت سے پیش آنے والی تھی. وہ بہت زحمت اٹھا کر، بہت جو ہے ان کے لیے کیا کیا جتن کر کے جناب ایوب کے لیے کھانا کے انتظام کر دیتی اور لا کر ان کو کھانا دیتی تھی. چند سال، ایک دو نہیں، چند سال تاریخ کہتی ہے اسی طرح گزر گیا. لیکن جناب ایوب کے صبر اور شکر نے شیطان کو بھی بیچارہ کر دیا. وہ جس دشمنی کی بنا پر چاہتا تھا کہ خداوند عالم جناب ایوب سے ان کا رتبہ چھین لے، ان کے مرتبے میں کمی کر دے، اب جناب ایوب کے صبر اور حوصلے اور شکر نے اس کی آواز، اس کی بے چینی، اس کی چلاہٹ، اس کے غصے کو کئی گنا بڑھا. حتیٰ ایک دن وہ ان کے صبر کو دیکھ کے چیخنے چلانے لگا اور شیطانی اولادیں جو تھیں اس کی سارے جمع ہو گئے. پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو اس قدر چیخ چلا رہا ہے. کیا تمہیں پتا ہے کئی سال سے ہر طرح کا جتن کر لیا میں نے کہ ایوب کا صبر اور شکر چھین لوں،
اور ان کو اللہ کی نگاہوں میں رسوا کر دوں، ماشاء اللہ، لیکن میں ہار گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ سب کو چھٹ جانے کے بعد، لٹ جانے کے بعد، ایوب کے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ ہی شکر کی کمی آئی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کروں، میں تو اللہ کے سامنے ذلیل سے ذلیل تر ہو کر رہ گیا، مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اب اللہ سے کیا کہوں۔ تو اب میں نے تمہیں اس رو دھو کے بلایا، اس لیے تم بتاؤ تمہارا بس کوئی آئیڈیا ہے تاکہ ہم اس سے مدد لے کر یہ کام کر سکے کہ انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے، کھڑا کر سکے۔ تو اس کے جو ہے شیطان کے چیلے بھی شیطانی ہوتے ہیں، تو کہا کہ ہاں ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ کہا وہ کیا راستہ ہے؟ تو کہا آپ خود جانتے ہیں کہ یہ آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو جس طرح آپ نہیں بہکا سکتے تھے ان کو بھی نہیں بہکا سکتے آپ، لیکن ایک راستہ ہے، اگر آپ ان کی زوجہ پر قابو پا لیں تو بہت ممکن ہے کہ ایوب آپ کے دام میں پھنس جائے، آپ کی جال میں پھنس جائے، اور اس وقت جو ہے ان سے صبر اور شکر کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ تو جس طرح آپ نے جناب آدم کو جنت سے باہر نکلوا دیا، وہاں یہ کامیابی ہو سکتا ہے، تو ایک ٹرائی آپ کر سکتے ہیں ان کی زوجہ کے ذریعے سے۔ جب اسے سنا تو ہاں تم نے مجھے بہت پتے کی بات بتائی، بہت سٹیک راہ حل اور سازش بتائی ہے، تم یقیناً میری اولاد ہو، تم یقیناً میرے پکی اولاد ہو کہ تمہارے اندر بھی وہ شیطنت والا دماغ پایا جائے۔ فوراً وہ شیطان ایک مرد کی شکل میں آیا اور اپنے آپ کو جناب یوسف کی پوتی رحمہ کے پاس پہنچا دیا، اور ان کے دل میں شک ڈالنا اور دوسری چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیا ان کے دلوں میں۔ اور ایک دن ان سے کہا کہ آخر اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دیا ہے، اور آپ کو دیا تھا، اور یہ چیز تھی وہ چیز تھی آپ کے پاس، اور سب چلی گئی، اور یہ ساری آپ کی زندگی میں خوشیوں کے بجائے غم بھر گیا، آپ کے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے، مریض ہو گئے، لاچار ہو گئے، اور اب کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس حالت سے باہر نکل پائیں گی، اس مصیبت سے باہر نکل پائیں گی، اور میرے پاس آپ کے لیے ایک آئیڈیا ہے، اگر آپ اس کو عمل کریں تو شاید آپ کی یہ مصیبت دور ہو سکتی ہے۔ تو کہا کیا؟ اور جناب رحمہ کو بہت درد کا بھی احساس، اب دیکھیے کوئی آدمی اس حالات کو بتائے تو درد تو ہوگا ہی انسان۔ تو جناب ایوب کی بیوی رحمہ نے ہاں کہا، یہ افسوس کی بات، اس نے نہیں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے آپ کو اس مصیبت سے باہر نکل۔ تو کیا ہے؟ کہ یہ بھیڑ بکری لے جاؤ جناب ایوب کے پاس، یہ بکری لے جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ اس بکری کو ذبح کرو، اور ذبح کرو گے تو بس خالی ایک کام نہ کرنا، اور تمہاری مصیبت کٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ وہ کیا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، بس ادھر آپ نے یہ بکری ذبح کیا اور ادھر آپ کی مصیبت دور ہو، آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا کام ہے۔ جناب رحمان نے کہا اتنی چھوٹی سے کام سے ہماری پریشانی دور ہو سکتی؟ کہا بالکل، بس آپ کو ایک چھوٹا سا کام کر لینا، اتنا ہی سا کام کرنا۔ خوب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم بالکل اپنے شوہر اور نبی خدا سے کہیں گے کہ کام کر لے۔ جناب رحمہ جلدی سے وہ بکری لے کر جناب ایوب کے پاس شہر سے باہر آئیں اور فرمایا کہ آپ کب تک اس مصیبت کو جھیلتے رہیں گے جو آپ کے خدا نے آپ کو اس میں ڈال دیا ہے، آپ کو پنشمنٹ کر رہا ہے، اور اللہ اب تک آپ پر رحم نہیں کر رہا ہے، اور کیا ہوا؟ وہ سارے مال دولت سب ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے،
آپ خود اتنے خوبصورت تھے، اتنے وجیح تھے، اتنے عزت اور شرف والے تھے، سب چلا گیا، ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے، مصیبت سے دور ہو جائے گا۔ کہا ہاں بتاؤ کیا کام کرنا مجھے؟ تو کہا کہ یہ جانور کو ذبح کر دیجئے اور اللہ کا نام نہ لیجئے اور آپ کی مصیبت تمام۔ وہ نبی تھے، جیسے ہی یہ کہا کہ اس جانور کو ذبح کیجئے اور اللہ کے نام لیے، وہ مصیبت آپ کی ختم۔ فرمایا ہاں، اس کا مطلب ہے شیطان تمہارے پاس آیا تھا اور اس نے تمہارے دل میں تم سے یہ بات کہی ہے اور وسوسہ کر دیا اس نے، اور آپ نے اس کو مان بھی لیا، آپ نے مان لیا۔ پھر اس کے بعد بڑا عجب جملہ جناب ایوب نے فرمایا، کہا آپ کیسے یہ سوچ سکتی ہیں جبکہ وہ خدا جس نے ہمیں طاقت دی تھی، نعمت دیا تھا، عزت دی تھی، جاہ و حشم و جلال دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اور کتنے سالوں تک آپ کے پاس وہ تھا؟ تو جناب رحمان نے کہا 80 سال، 80 سال تک وہ اس حالت میں ہم تھے۔ پھر جناب یوں نے پوچھا اب یہ مصیبت جب سے نازل ہوئی ہے وہ کتنا سال ہوا ہے؟ تو کہا 7 سال ہوا۔ فرمایا آپ اگر تھوڑا سا انصاف کرتی خدا کے ساتھ تو اس طرح کی بات نہیں کرتی، جس نے 80 سال آرام میں رکھا ہو، 7 سال میں ہم اس کو بھول جائیں، 80 سال کو، اور یہ ہمیں یاد رہے، وہ نہیں یاد رہے۔ جب یہ کہا اس کے بعد کہا کہ آپ نے بہت اللہ کے ساتھ بے انصافی کی ہے اور آپ نے صبر نہیں کیا، تھوڑا اور صبر کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ ہم سے یہ مصیبت ٹال دیتا تھا۔ اب آپ نے چونکہ یہ کیا ہے، خدا کی قسم، ٹھیک ہے، آپ نے جو گناہ کیا ہے اس کو میں اب معاف نہیں کروں گا، اور میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا، اور یہی نہیں کوڑے ماروں گا، آج سے آپ اگر میرے لیے چھوٹی سی چھوٹا کام کریں گی تو میں اپنے اوپر اس کو حرام کر لوں گا۔ مجھے نہ آپ کے ہاتھ کا پانی پینا ہے، نہ آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، نہ میں آپ سے بات کروں گا، اور آپ مجھ سے اس وقت فوراً میری نظروں کے سامنے سے دور چلی جائیے، اور اب میری فکر نہ کیجیے۔ اتنا جناب ایوب نے اس بات کے لیے ناراضگی جتائی کہ جناب رحمہ وہاں سے چلی گئی، اور جناب ایوب تنہا اکیلے اور ساری پریشانیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایک دن اپنی پیشانی زمین خاک پر رکھی اور آواز دیا، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، یعقوب ایوب نے اللہ سے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ پروردگار زحمتوں نے، سختیوں نے ہر طرف سے مجھے گھیر لیا ہے، بس سنیت زور میرے اوپر تکلیف بلائیں نازل ہو گئے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہے جو سب سے زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت میرے شامل حال کر اور مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ جناب اب آپ وہ سورہ سعد میں پڑھیے، اللہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی ہم نے ان کی دعا قبول، اور ان سے کہا کہ اے ایوب اپنے پیر کو زمین پہ مارو، پٹکو، مارو، جیسے ہی پانی مارو گے تمہارے پیر کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہوگا، باردن و شراب، آپ اس سے نہاؤ، اس کو پیو، آپ کے بدن کا ہر طرح کا درد، ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جناب ایوب نے وہ کیا، سارے جو ہے پریشانیاں دور ہو گئی، اور پھر اسی شکل و صورت پر، اسی عافیت پر آ گئے، اور خداوند عالم نے اس صبر اور شکر کی بنا پر جتنی نعمتیں چلی گئی تھی ان سب کو واپس، اور بعض تاریخ کہتی ہے اس کا ڈبل کہا تھا اللہ نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ آپ کے اضافہ کر دے، تو وہ کئی گنا اضافہ ہو گئی، اور ان کی اولاد سب واپس اللہ نے ان کو دے دیا۔ اب ایک دن جناب ایوب کی زوجہ جو ہے اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے آئی باہر شہر کے، اور جب وہ نہیں ملے
تو بیٹھ کے ایک جگہ زار و قطار رونے لگی، اور وہاں دیکھا تھوڑی دور کے ایک آدمی خوبصورت اچھی طرح سے لباس پہنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیے غیرت کیا ہوتی تھی، غیرت نے ان کا گوارا نہ کیا کہ ان سے پوچھے کہ بھئی آپ میرے شوہر کے بارے میں کچھ جانتے ہو یا نہیں جانتے، نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے۔ اب غیرت مانے ہوئی کہ پوچھا نہیں، جناب ایوب نے ان کو آواز دی اور پوچھا، اے عورت کیا کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو جواب میں کہا کہ میرا ایک شوہر تھا، بیمار تھا، کمزور لاغر تھا، اسی جگہ تھا، لیکن اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کیا مصیبت نازل ہوئی نہیں ہے، اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں میں۔ تو جناب ایوب نے کہا اس کو دیکھو گے پہچانو گی؟ تو کہا ہاں، جب تندرست تھے، جب صحت تھے تو تم سے بہت ملتے جلتے تھے، آج تم پہچانا نہیں جا رہا ہے، لیکن تمہارے جیسے تھوڑا شکل و صورت میں ملتے تھے۔ جناب ایوب نے کہا میں ہی ایوب ہوں، اور تم نے کہا تھا کہ مجھے شیطان کی پیروی کرنا چاہیے، وسوسہ کر دیا تھا، لیکن تم نے دیکھا کہ خدا عالم نے مجھے وہ ساری نعمتیں واپس کر دی، مجھے عطا کر دی، اب قسم کھایا ہے۔ تو قرآن نے اس کا حل سورہ سعد میں بتایا، 41 سے 44 نمبر کی آیت 45 پڑھیے، اور کہ اے ایوب یہ تمہاری زوجہ تمہارے لیے سب سے زیادہ وفادار ہے، اب جو تم نے قسم کھائی قسم نہ چھوڑو، لیکن ایک ایسا پھول لو جس میں 70 یا 100 دانے ہو، اس کو جو ہے ان کے بدن سے ٹچ کر دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ان کو تکلیف بھی، ان کو رنج اور غم بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح اور جناب اللہ تعالیٰ نے خدا عالم نے جناب ایوب کو صبر کے بدلے وہ جزا دی، جس جزا کا ہر انسان تمنا کر سکتا ہے۔ میں اور آپ بھی اللہ کا شکر اور صبر سے کام لیں تو اللہ جب اپنے ایک نبی کو دے سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے، بس شرط یہ ہے، اللہ قرآن کہتا ہے اگر ان تتقوا وتصبروا، اگر تم تقوی اور صبر کرو اللہ تمہیں کامیاب بنائے گا۔ میں نے اپنی بات سمیٹ لی، ایک نبی کا کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صبر اور شکر سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیشہ اس پہ لگے رہنا چاہیے، ہمارے حالات کچھ بھی ہوں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکیں اور شیطان کا کی ناک رگڑ سکیں، اس دلیل کو رسوا کر سکیں، اس کو رونے پہ مجبور کر سکیں۔ انشاءاللہ اے میرے بچوں جوانوں، یہ بات یاد رکھنا، آپ کو شیطان کو ذلیل کرنا، شیطان اپنے دشمن کو خار کرنا، اس کو رونے پہ مجبور کر دینا اور خدا کی بارگاہ میں ایک رتبہ حاصل کر لینا۔ آئیے میں دعا کرتے اور آپ کو یہ توفیق دے، طاقت دے کہ ہم اپنے اس دشمن سے لڑ سکے، اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرمائے، ہم سب کی جو نیک حاجت ہے اس کو پورا کرے، ماہ مبارک میں ہمیں مزید نماز، دعا، استغفار اور مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔